السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صہیب یونس۔ ناظرین، میں آج اپنی ویڈیو میں مختلف ٹاپکس پر بات کرنے جا رہا ہوں، جن میں سے ناظرین جو بنوں میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اس میں کیا کچھ ہوا، اور مولانا فضل الرحمان پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان اور نواز شریف نے بے نظیر پر کون کون سے الزامات لگائے تھے اور اب بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں۔ بے نظیر نے نواز شریف کو کون سی بددعا دی تھی اور کیا وہ بددعا اس وقت اس دور میں پوری ہو رہی ہیں، اور مودی کا اصل یار کون ہے۔ اپنی میتوں کو ٹی سی ایس کروانے والے دوسری کی میتوں پر سیاست کرنے جا رہے ہیں۔ آج میں اپنی ویڈیو میں اسی پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے دیے ہوئے ریڈ بٹن کو پریس کر لیں، کیونکہ میں اپنے ناظرین کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز مزید لاتا رہوں گا۔ ناظرین، وہ اکیلا چلا تھا منزل کی جانب، لوگ ملتے گئے اور پی ڈی ایم بنتی گئی، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ پھر سے اکیلے پڑ گئے۔ یہ ناظرین میں مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، بنو جلسے میں پی ڈی ایم ٹوٹتی ہوئی دکھائی دی گئی، کیونکہ بنو جلسے میں پنڈال تو سج گیا، لیکن رونق بخشنے کے لیے نہ ہی مریم نواز نے انٹری کی اور نہ ہی بلاول نے انٹری ماری۔ ناظرین، اب مولانا بے بس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے مولانا کی مخالفت ان کی پارٹی سے ہوئی، اب مولانا پی ڈی ایم میں بھی اکیلے اور بے بس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بہت دنوں سے نظر آ رہا تھا کہ پی پی مولانا سے کنارہ کش کر رہی ہے، لیکن اب تو مریم نواز نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ مولانا کی پارٹی سے ہی ناظرین جو واضح اٹھتی رہی تھی کہ پی ڈی ایم کے پاس نہ تو کوئی نظریہ ہے، یہ بس اپنی چوری اور کرپشن بچانے کے لیے شور شرابہ مچا رہی ہے، اور اب یہ باتیں مولانا شیرازی کی سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک نظریہ نہ ہونے کی وجہ سے پی ڈی ایم ختم ہونے والی ہے، کیونکہ مولانا پر نیب میں کیسز چل رہے ہیں اور عنقریب مولانا کی گرفتاری بھی ہونے والی ہے۔ اس لیے مولانا چاہتے ہیں کہ ضمنی اور سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لیں اور سب اپوزیشن والے استعفیٰ دیں اور حکومت گرا کر ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں۔ لیکن دوسری طرف پی پی اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ استعفے نہیں دینے اور سینٹ الیکشن میں بھرپور حصہ لینا ہے۔ 1 جنوری 2021 لاہور میں پی ڈی ایم کی ہونے والی میٹنگ میں آصف علی زرداری نے یہی موقف رکھا تھا کہ سینٹ اور ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ تو ناظرین، اس میٹنگ میں آصف علی زرداری نے یہی موقف رکھا کہ اگر ہم نے سینٹ الیکشن میں حصہ لیا تو ہمارا پرچہ مزید بھاری ہوگا، لیکن دوسری طرف مولانا اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا۔ اس لیے الگ الگ موقف ہونے کی وجہ سے پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ یہ جو کرپشن بچانے کے لیے پاکستان میں ایک موومنٹ بنی تھی، جو اپنی چوری بچانے کے لیے شور شرابہ مچا رہے تھے اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو اسرائیلی اور یہودی ایجنٹ بول رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم نے اپنے کوئٹے کے جلسے میں بلوچستان موومنٹ کو بھی ہوا دینے کی کوشش کی، اور یہاں تک نہیں بلکہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے پاک آرمی کو بھی برا بھلا بول رہے ہیں۔ اور پاکستان کے 3 دفعہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف پاکستان فوج کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف کچھ نہیں کر رہے تو تم لوگ غداری کر کے ہمارا ساتھ دو اور اس حکومت کو گرا دو۔ ناظرین، یہ بات یہاں تک نہیں رہی کہ بلکہ یہ لوگ اتنا گر چکے ہیں کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے بنو میں ہونے والے جلسے میں انہوں نے افغان طالبان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ تو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، آپ سب ان لوگوں پر نظر رکھیں۔ یہ کتے کیوں ہماری پاک آرمی پر بھونک رہے ہیں؟ ان کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے؟ اور یہ لوگ کس کے کہنے پر ہماری پاک فوج کو برا بھلا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہ سب بول رہے ہیں؟ ناظرین، میری یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ وہ لوگ ریاستی اداروں پر حملے کر رہے ہیں اور پاک فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور عمران خان پر اسرائیلی اور یہودی ایجنٹ ہونے کے الزام لگا رہے ہیں، جن کی اصل حقیقت تو صرف یہ ہے کہ ان کے اپنے دور حکومت میں، مطلب نواز شریف کے دور حکومت میں وفد 2 دفعہ اسرائیل بھیجا گیا، جس کا اعتراف مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت کے بندے مولانا اجمل قادری نے کی ہے۔ اجمل قادری نواز شریف کے دور حکومت میں وزیر مذہبی امور تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ نواز شریف نے 2 دفعہ وفد اسرائیل بھیجا، جس کی تصدیق مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں بھی کی ہے، اور بعد میں وہ ٹویٹ مریم نواز نے ڈیلیٹ کر دی، اور پھر اس کی تصدیق احسن اقبال نے بھی کی ہے۔ ناظرین، کچھ دنوں پہلے مچھ میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لواحقین نے وہاں دھرنا دیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے مریم نواز نے دھرنے والی جگہ کا دورہ کیا۔ وہاں میڈیا کے لوگوں نے مریم نواز سے سوال پوچھا، اس واقعے کے پیچھے ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے؟
تو اس کے جواب میں مریم نواز نے کہا اس کا علم صرف اور صرف موجودہ حکومت کے پاس ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو ناظرین، کیونکہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ دہشت گردی بھارت کی طرف سے ہوئی ہے، اور آپ لوگ بھی اکثر کہتے ہیں، سنتے رہتے ہوں گے کہ جو پاکستان میں زیادہ تر دہشت گردیاں ہوتی ہیں وہ بھارت ہی کرواتا ہے، اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اکثر OIC پر بھی بھارت حملے کرواتا رہتا ہے۔ اگر مریم نواز میں تھوڑی سی بھی ہمت ہوتی تو مریم نواز بھارت کی طرف ضرور اشارہ کرتی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف کی حکومت میں ہی مودی کی ماں کو گفٹ بھیجے گئے تھے، اور مودی خود اپنی تقریر میں نواز شریف کا دوستی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ہمسائے ملک کے دورے پر گیا ہوا تھا، واپسی پر ہیلی کاپٹر میں نواز شریف کا پیغام ملا جس میں انہوں نے مجھے اپنی پوتی کی شادی میں آنے کی دعوت دی۔ میں نے تب وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور بتایا میں پاکستان کے دورے پر جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بغیر اجازت، بغیر شیڈول اور بغیر ویزے کے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مودی کا کہنا تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا میں بغیر ویزے اور بغیر شیڈول کے پاکستان کے دورے پر گیا، اور جا کے نواز شریف کی دعوت پر نواز شریف کی پوتی کی شادی میں اس طرح یوں شرکت کی۔ تو ناظرین، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، جو پاکستان فوج کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کے اداروں پر بھونک رہے ہیں، ان پر نظر رکھیں یہ کیوں بھونک رہے ہیں اور ان کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو پیچھے کون کنٹرول کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں مریم نواز سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرامے لگا رہی ہیں اور عوام کو بیوقوف بنا رہی ہیں، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ناظرین، جب مریم نواز کی والدہ کی وفات ہوئی تب الیکشن کا وقت تھا۔ کلثوم نواز کی وفات کے باوجود مریم نواز ان دنوں الیکشن کمپین چلاتی رہیں، اور اب شمیم اختر کی وفات جب 22 نومبر 2020 کو ہوئی تب مریم نواز پشاور جلسے میں موجود تھیں۔ جب شمیم اختر کی ڈیتھ کی نیوز آئی تو مریم نواز نے اس وقت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور عمران خان کی حکومت پر تنقید کرنے لگی کہ یہ حکومت اتنی نااہل ہے کہ اس نے میری دادی کی وفات کی خبر مجھے نہیں دی۔ ناظرین، شمیم اختر کی وفات کے کچھ ہی گنتی کے 2-3 دن بعد ہی مریم نواز نے جلسے جلوس شروع کر دیے، اور اب مچ میں واقعہ ہوا ہے تو اس لیے مریم نواز 7 جنوری 2021 کو وہاں ان کا دکھ درد بانٹنے دنیا کو دکھانے کے لیے پہنچ گئی ہیں اور آنسو بہانے لگ گئی ہیں۔ جب تمہاری دادی اماں کی وفات ہوئی تھی تب تم اقتدار کی ہوس میں اور کرپشن بچانے کے لیے جلسے جلوس کر رہی تھی، اس وقت تمہیں کوئی دکھ اور درد کیوں نہیں یاد آیا؟ تم نے نہ ہی اپنی والدہ اور نہ ہی اپنی دادی کا سوگ منایا، اور اب تم مچ میں جا کر ڈرامے لگا رہی ہو۔ اتنے بڑے واقعہ پر بھی تم لوگ سیاست کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ماں باپ کی لاشیں پارسل کرنے والے اور دادی کی موت پر جلسے کرنے والے بھی ہمیں 2 کلو میک اپ اور ہاتھوں پر نیل پالش لگا کر ہمیں دکھائیں گے کہ کیسے لوگوں کی موت پر غمزدہ ہوا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دادی کی موت کے تیسرے دن ہی گاڑی کی چھت پر ناچنے والی ناگن کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں 100 دن بھی بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھیں گے۔ ناظرین، آج کی پریس کانفرنس میں مریم نواز سے سوال پوچھا گیا، نواز شریف کے دور میں ماڈل ٹاؤن میں 14 اور ہزارہ برادری کے 400 افراد قتل ہوئے، آپ یا نواز شریف کتنی بار ان سے ملنے گئے؟ تو ناظرین، اس سوال پر مریم نواز نے جواب دیا، میں کسی سوال کا مزید جواب نہیں دوں گی۔ اس بات پر مریم نواز پیچھے ہٹ گئیں اور احسن اقبال کو آگے کر دیا، اور دوسری طرف مچ میں جا کر ڈرامے کر رہی ہے، اور افسوس کی بات ہے معصوم جانوں پر بھی یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں کی میت کو TCS کروا دیا، لیکن مچ میں جا کر عمران خان کی سیاست کے خلاف بولنے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ اگر 100 دن بھی آ کر بیٹھنا پڑا تو ہم آ کر 100 دن کے لیے بھی دھرنا دیں گے۔ اور ناظرین، بنوں میں جو اشتہار لگائے گئے اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ مولانا فضل الرحمان وہی مولانا ہے نا؟ جب بے نظیر کی حکومت آئی تھی تو اس نے بے نظیر پر تنقید کرتے ہوئے فتویٰ جاری کیا تھا کہ اسلام میں ایک عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، تو اب یہ کیسے بھول گیا ہے؟ مسلم لیگ نون کے تو سارے مرد بھاگے ہوئے ہیں، تو اب مولانا فضل الرحمان اپنی کرپشن بچانے کے لیے عورتوں کے ساتھ مل کر ان کے کندھے سے کندھا ملا کر جلسے جلوس کر رہے ہیں اور سونگز پر ان کے ساتھ مل کر رقص کر رہے ہیں۔ کیا مولانا کو اب اسلام یاد نہیں کہ کیسے بے نظیر پر میں نے تنقید کی تھی کہ ایک عورت کی حکمرانی اسلام میں ناجائز ہے؟ بے نظیر بھٹو کے اقتدار میں آنے سے تو
تمہیں اسلام یاد آ گیا تھا، کیا اب تمہیں یہ یاد نہیں؟ تم عورتوں کے ساتھ جلسے جلوس کر رہے ہو اور ان کے ساتھ مل کر جلسے جلوس میں سانگز پر رقص کر رہے ہو، اور دوسری جانب بلاول بھٹو کو بھی ذرا نہیں شرم آ رہی، وہ کیسے ان کے ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ اس کو ذرا برابر بھی یاد نہیں کہ کیسے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے بے نظیر بھٹو پر تہمت لگائی تھی، اور نواز شریف نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے بے نظیر کو گالیاں دی تھیں، اور اب ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کرپشن بچانے کے لیے یہ لوگ کیسے ایک ساتھ مل کر کھڑے ہیں، اور کرپشن بچانے کے لیے احتساب سے بچنے کے لیے عمران خان کی حکومت کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ریاستی اداروں پر حملے کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب مشرق کی بیٹی میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کیسے مولانا فضل الرحمان نے اسلام کا سہارا لے کر بے نظیر بھٹو پر تنقید کی تھی، اور کیسے نواز شریف نے بے نظیر کو برا بھلا بولا تھا۔ تب بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کو بددعا دی تھی کہ ایک دن دنیا دیکھے گی جب تم دنیا سے منہ چھپاؤ گے۔ تو ناظرین دیکھیں، آج بے نظیر بھٹو کی وہ بددعا ان کو لگ گئی ہے، اور اب یہ کیسے اپنا مال بچانے کے لیے طرح طرح بندوں سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور لندن میں ان کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہ وقت ان پر آ گیا جس کا ذکر بے نظیر بھٹو نے کیا تھا، اور ایک دوسری طرف بلاول بھٹو کو شرم نہیں آ رہی، نہ جانے انہوں نے اس مرحوم بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا کیا۔ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے بے نظیر بھٹو پر طرح طرح کے الزامات لگائے، اور اب یہ بلاول ان لوگوں کے ساتھ ہی مل کر کھڑا ہے، اور دوسری طرف مریم نواز کو بے نظیر بھٹو کی برسی یاد آ گئی ہے، اور پھر مریم وہاں جا کر کہتی ہے کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ دوسرے لوگ جب ناظرین سوگ پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر غمگین ہوتے ہیں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور یہ جا کر ادھر کہہ رہی ہے کہ مجھے برسی میں آ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت کے آنے سے پہلے کیا مریم نواز کو بے نظیر کی شہادت یاد نہیں تھی؟ 12-13 سالوں میں کبھی بے نظیر کی برسی میں شرکت نہیں کی، اور اب جب عمران خان نے ہاتھ ڈالا تو یہ لوگ ڈرامے لگانے لگ گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میرا سپریم کورٹ، عمران خان، آرمی چیف اور تمام ریاستی اداروں سے یہ سوال ہے، یہ لوگ کیوں جلسے جلوسوں پر پاکستان آرمی اور ریاستی اداروں کو بلا بھلا بول رہے ہیں؟ کیا عمران خان اور تمام ریاستی ادارے سوئے ہوئے ہیں؟ یہ سب ان کا ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ یہ لوگ کیوں اپنی ہر سپیچ میں ریاستی اداروں پر حملہ کرتے ہیں، اور کیوں جلسے میں افغان طالبان کے جھنڈے لہراتے ہیں؟ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔